السلام علیکم. آفتاب اقبال فرام کیلیفورنیا ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈر بیری ٹاؤن کراچی. آج کل جو سب سے زیادہ سوال پوچھا جا رہا ہے مارکیٹ کے اندر یا آن لائن سوشل میڈیا کے اوپر کہ ملک ریاض صاحب پاکستان کب واپس آ رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کے اندر سب سے زیادہ کام کیا وہ ملک ریاض صاحب ہی ہیں. پاکستان کے اندر اگر ٹاپ کے انویسٹر، انٹرپرینور، فلینتھروپسٹ اور ٹاپ کے کیپٹلسٹ کو اٹھایا جائے تو ملک ریاض ان میں سر فہرست ہیں. ٹاپ 10 کے اندر ملک ریاض کا نام آتا ہے. وہ اپنی فیلڈ ریئل اسٹیٹ کے لیڈر ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ریئل اسٹیٹ کے اندر کام کیا. جتنے بھی پاکستان کے اندر جو سب سے اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو پیچھے کون دیکھ رہا ہے؟ ملک ریاض صاحب بھی دیکھ رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے برانڈ کا نام کیا ہے؟ بیری ٹاؤن. ملک صاحب نے 90s کے دور کے اندر سب سے پہلے اپنی زندگی کا جو سفر سٹارٹ کیا یا اپنے کام کا سفر سٹارٹ کیا وہ اسلام آباد سے سٹارٹ کیا. اسلام آباد کے اندر انہوں نے بیری ٹاؤن کو لانچ کیا. اسلام آباد کی کامیابی کے بعد انہوں نے بیری ٹاؤن لاہور لانچ کیا. بیری ٹاؤن لاہور کی کامیابی کے بعد انہوں نے بیری ٹاؤن کراچی کے اندر کام کیا. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے بیری ٹاؤن کراچی. اور جب اتنا بڑا برانڈ چل رہا ہوتا ہے یا اتنے لوگوں کا روزگار اس کے ساتھ جڑا ہوتا ہے وہ سب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پیچھے رن کرنے والی کون سی طاقتیں ہیں یا کون سا پرسن ہے جو اس چیز کو اس اتنے بڑے کام کو چلا رہا ہے. کیونکہ ملک صاحب اپنے ایک انٹرویو میں بھی کہہ چکے ہیں کہ میرا جو بیری ٹاؤن کے ساتھ یا بیریا کے ساتھ جو جوائنٹ وینچر تھا اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں چینج ہوئی. اور یہ بات میں شورٹی سے کہتا ہوں، جس طرح ملک صاحب کی زندگی چینج ہوئی اور ان کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے کام کیا بیری ٹاؤن کے اندر، ہزاروں کے حساب سے خاندان ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیری ٹاؤن کے اندر آ کے اپنا کام سٹارٹ کیا اور انہوں نے اپنی زندگیاں چینج کی. کیونکہ جب بھی ایک لیڈر کوئی موو کرتا ہے یا کسی ڈائریکشن کے اندر جاتا ہے وہ ترقی کرتا ہے تو اس کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آٹومیٹکلی ترقی کرتے ہیں. جیسے کہ ملک ریاض صاحب نے اسلام آباد لانچ کیا، لاہور لانچ کیا، بیری ٹاؤن کراچی لانچ کیا، اور ان کے ساتھ ساتھ کتنے لوگ ایسے تھے جو بڑے بلڈر تھے یا ان کے آتھورائز ڈیلر تھے، انہوں نے بھی وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی. لیکن ابھی آج کل جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ تھوڑی سی سلو چل رہی ہے. یہاں بائنگ بالکل کم ہے اور پرچیزنگ بھی بالکل کم ہے. ہر انسان یہی دیکھ رہا ہے یا ہر انسان یہی کوشش کر رہا ہے کہ اگر ملک ریاض صاحب اس ٹائم کے اندر پاکستان واپس آتے ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں یا بیری ٹاؤن کے اندر کوئی کیسز وغیرہ چل رہے ہیں ان کو فیس کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ دوبارہ سٹیبل ہو سکتی ہے. کیونکہ ہر انسان پہلے کوشش کر رہا تھا یا دیکھ رہا تھا کہ جیسے الیکشن ہوں گے الیکشن کے بعد مارکیٹ بہتری کی طرف جائے گی، لیکن جو لوگوں کی توقعات تھی اس کے مطابق حکومت نہیں بنی، اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ تھوڑی سی سٹیبل نہیں ہو پائی. لیکن آج کل جو ہر انسان کی نظریں ہیں وہ ملک ریاض صاحب کی طرف ہیں اور ان کے بیٹے CEO علی ریاض صاحب کی طرف ہیں اور جو کنٹری ہیڈ ہیں شاہد محمود قریشی صاحب. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ پاکستان میں واپس آتے ہیں اور پاکستان کے اندر، کیونکہ پاکستان کے اندر جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے سٹارٹ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ بھی انہی لوگوں کا ہے، ملک ریاض صاحب کا. اور اس ٹائم جو مارکیٹ اگر ڈاؤن ہے تو اس کو اٹھانے کا جو کام ہے وہ بھی ملک ریاض صاحب ہی کریں گے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ مارکیٹ دوبارہ جلد ایز سون ایز پاسبل دوبارہ بہتری کی طرف جائے گی. بہت سارے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو آج کے دن انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ جو موجودہ حکومت ہے یا جو موجودہ سسٹم ہے اس کے ساتھ کوئی تھوڑا سا کمفرٹیبل نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اگر ٹائم جو ریئل اسٹیٹ کے اندر ہمیشہ جو انویسٹمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے وہ اسی طرح کی مارکیٹ کے اندر ہوتا ہے. جب تیزی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ہر انسان سیل کر رہا ہے یا چیزیں لے رہا ہے، لیکن جو اچھا انویسٹر ہے جو اپنی زندگی کا سرمایہ ریئل اسٹیٹ کے اندر لگانا چاہتا ہے ان کے لیے بہترین آپشن ہے کہ وہ اپنا ریئل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کرے اگر وہ ڈالر کی صورت میں پیسہ لے کے اس کے پاس کرنسی موجود ہے. کیونکہ آج کے دور کے اندر اگر وہ گولڈس کے اندر کرنسی ڈالے گا یا اسٹاک ایکسچینج کے اندر ڈالے گا، اس سے کئی نسبت زیادہ اگر وہ اپنا ریونیو نکالنا چاہتا ہے یا اپنا ROI نکالنا چاہتا ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسہ انویسٹ کرے. کیونکہ ایشیا کے اندر جو سب سے بڑی سوسائٹی ہے وہ بیری ٹاؤن کراچی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بیری ٹاؤن کراچی سے اچھا انفراسٹرکچر آپ کو پورے کراچی کے اندر نہیں ملے گا. جو لوگ بیری ٹاؤن کراچی وزٹ کر چکے ہیں، جیسے آپ مین گیٹ سے انٹر ہوگے آپ مین جناح ایونیو کے اوپر آئیں گے آپ کو ایسے لگے گا کہ شاید میں دبئی کے کسی روڈ کے اوپر چل رہا ہوں. آپ کو روڈ کا جو سینس ہے وہ بھی اسی طرح آئے گی، یا آپ کو جو بلڈنگ سراؤنڈنگ کے اندر نظر آئیں گی وہ بھی آپ کو اسی طرح آئیں گی. آگے آپ تھیم پارک کو وزٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو اسی طرح لگے گا کہ یار یہ تو کوئی آؤٹ آف کنٹری کے اندر میں وزٹ کر رہا ہوں. آئیفل ٹاور دیکھ لیں، گرینڈ جامعہ مسجد دیکھ لیں، جتنی دنیا کی بڑی امینٹیز ہیں ان سب کو اسی بیری ٹاؤن کراچی کے اندر انسٹال کیا گیا.
اگر آپ آج کے دور کے اندر ریل اسٹیٹ کی تلاش کے اندر ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، اور خاص طور پر کنسٹرکٹ پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سٹیل کی پرائسز اور سیمنٹ کی پرائسز کس طرح انکریز ہوئی ہیں۔ آپ کے لیے پہلے تو پلاٹ بائی کرنا مشکل، پھر اس کی کنسٹرکشن کرنا مشکل، پھر اس کی جو کنسٹرکشن کی چیزیں ہیں وہ پرووائڈ کرنا مشکل۔ لیکن آپ اگر ایک ریلائبل بلڈر کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، آپ کوئی گراؤنڈ کے شو روم بک کرواتے ہیں، یا آپ کوئی ہائی رائز کے اندر اپنے اپارٹمنٹ بک کرواتے ہیں، یا آپ کوئی اچھا اسٹوڈیو اپارٹمنٹ یا کسی بھی 1 بیڈ 2 بیڈ کا اپارٹمنٹ بک کرواتے ہیں، شاپ کے اندر، فوڈ کورٹ کے اندر، آفسز کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جی یہ آپ کے لیے بہترین آپشن ہو سکتا ہے اگر آپ کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے ساتھ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ ایسے تھے یا کراچی کے اینڈ یوزر ایسے تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنا بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر بنا بنایا گھر چاہیے۔ کیلیفورنیا کی ٹیم اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، انشاءاللہ سون ایز پاسبل آپ کو ایک اچھی خوشخبری دی جائے گی۔ اگر آپ اپنا بنا بنایا گھر بھی انسٹالمنٹ کے اوپر لینا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر ہمیشہ سولوشن پرووائڈنگ کمپنی ہے، یہ اپنے کلائنٹس کے لیے اور اپنے ایریا کے لوگوں کے لیے، بیریا ٹاؤن کے لیے اور کراچی کے لوگوں کے لیے سہولیات فراہم کرتی ہے اور ان کی پرابلمس کا حل پرووائڈ کرتی ہے۔ ابھی بھی ہم ایک بڑا پروجیکٹ لانے جا رہے ہیں جس کے اندر لوگوں کے ایڈجسٹ کیا جائے گا یا ان کی جو پرابلمز ہیں ان کو سولو کیا جائے گا۔ جی یہ جیسے کہ میں نے آپ سے آج بات کی کہ ملک ریاض صاحب کب آ رہے ہیں، ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ ملک صاحب سون ایز پاسبل پاکستان آئیں اور جو ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں ان کا آ کے سامنا کریں، اور اگر وہ سامنا کر کے دوبارہ کراچی کے اندر یا لاہور کے اندر، اسلام آباد کے اندر، کہیں پہ بھی وہ پاکستان کے اندر بیٹھیں گے، ریل اسٹیٹ کا کام دوبارہ دیکھیں گے، امید ہے کہ اس کی وجہ سے ریل اسٹیٹ کے اندر ایک دوبارہ اچھا بوم آئے گا۔ ہمارے بہت سارے لوگ تھے جو ہم سے یہی کویسچن کر رہے تھے ملک صاحب کے بارے میں، ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ کے بارے میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایز سون ایز پاسبل انشاءاللہ مارکیٹ بہت بہتر ہونے جا رہی ہے۔ آپ کو اچھی امید کا انتظار کرنا چاہیے، اچھی امید کے ساتھ انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آپ کچھ چیز سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو کہوں گا کہ ابھی کچھ دیر آپ ویٹ کریں، جیسے تھوڑی سی ملک کے اندر پولیٹیکلی اسٹیبلٹی آتی ہے یا ملک صاحب پاکستان کے اندر واپس آ جاتے ہیں، ریل اسٹیٹ کے کام کو خود دیکھتے ہیں، تو انشاءاللہ مارکیٹ سون ایز پاسبل بہتر ہوگی۔ اگر آپ بائنگ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہترین ٹائم ہے کہ آپ اپنا ریل اسٹیٹ کے اندر انویسٹمنٹ کریں اور اس سے اچھی ROI حاصل کریں۔ جی جیسے کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کیلیفورنیا ریل اسٹیٹ اینڈ بلڈر کے پلیٹ فارم سے، آپ ہمارے بارے میں مزید جاننے کے لیے گوگل کے اوپر بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں، یا ہمارا ٹیک مال ملک اسکوئر کے اوپر آفس ہے، آپ اس کے اندر آ کے ہماری ٹیم کو بھی مل سکتے ہیں۔ اسی طرح کی مزید معلومات ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کا پاکستان کے اندر یا بیریا ٹاؤن کراچی کے اندر ریل اسٹیٹ سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔